ملفوظ سنا، حضرت کے عام حاضر ہوتے تھے، فرمایا کرتے تھے کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ تو خدا تک خود پہنچ جاؤ. اور حضرت یہ مثال سنایا کرتے تھے، یہ واقعہ یہ میں نے حضرت کی مجلس میں سنا. اس میں حضرت جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، مفتی تقی صاحب، رفیع صاحب، بڑے بڑے اکابر. یہ سنایا کہ ایک چونٹی نے چاہا کہ حرم جائے، چونٹی نے چاہا کہ حرم جائے، تو لوگوں نے کہا کہ حرم اتنی دور ہے کہ تیری نسلیں ختم ہو جائے تو پہنچ نہیں سکتی. تو پھر کسی بھلے مانس نے کہا کہ یہاں حرم کے کبوتر دانہ چگنے آتے ہیں تو کسی کے پاؤں پکڑ لو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جب حرم کے کبوتر آیا تو انہیں پاؤں پکڑ لیے، جب پاؤں پکڑے تو پھر سے اڑا اور حرم پہنچ گئی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ فرماتے تھے کہ بھائی کسی یعنی اپنے شیخ کے دل میں بیٹھ جاؤ، یعنی اتنا قریبی تعلق پیدا کرو کہ وہ آپ کو پہچانے فلاں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بس سب کچھ آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. آپ پھر کہیں بھی عالم میں ہیں، میرے شیخ فرماتے تھے جسم میں فاصلہ ہوتا ہے، روح میں فاصلہ نہیں ہوتا. پھر مثال دیتے کہ بلبوں کے جسم میں فاصلہ ہے، روشنی ملی ہوئی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس والا مثال دیتے. ورنہ ہم بھی بہت دور بیٹھے، شیخ ہمارے کراچی میں ہم یہاں ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا تعلق تھا کہ حضرت کی قلبی کیفیات کا بھی پتہ چلتا تھا. جس طرح سمندر میں جب مد و جزر ہوتا ہے تو اس کی شاخیں جو ہوتی ہیں نا سمندر سے جو دریا نکلے تو اس کے اندر بھی وہی پانی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جا رہا ہے. ماشاء اللہ. اور قلب محسوس کر کے بیٹھا ہوں. ماشاء اللہ. اللہ ہم سب کی ایسی کیفیت بنا. بیٹھا محسوس کر رہا ہوں. ہمارے بہت دوست، ہم جب حج پر جانا ہوتا ہے تو دوست احباب کہتے ہیں جی ہم پر ایسی کیفیت تھی، یہ ایسی کیفیت تھی، ایسی کیفیت تھی. جس سے جو جیسا تعلق ہے آدمی جو شیخ وہاں بیٹھے تو اس کا اثر وہاں پڑے گا نا. بس یہ ہے اصل گر، کتنا قریبی تعلق پیدا کرے کہ آپ پہچان میں آ جائیں کہ ہمارا فلاں ہمارا مرید ہے یا فلاں چاہنے والا ہے. یہ ہے دل میں بیٹھ جاؤ، منقطع نہیں کرو تعلق، دوری اختیار نہ کرو، حضوری میں رہو. اس لیے صاف لکھا ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کہ دل سے تو آپ ساتھ رہو نا. جسم دور ہے تو دل ساتھ رکھو، اور کچھ وقت کوشش کرو کہ ان کے ساتھ رہو. میرے شیخ تو فرماتے پہلے 40 دن اور 20 دن بھی کافی ہے. اب چلہ میرے شیخ نے 20 دن کا کر دیا، جیسے جیل میں صبح رات الگ الگ صبح. آج مصروفیت ہے تو 20 دن لگا لو. شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 6 مہینے لکھا ہے، اور پہلے بزرگ 6 مہینے کہتے تھے بزرگوں کے پاس رہو. پھر تھانوی میں 40 دن کر دیں، میرے شہر میں 20 دن ہی کرا. رات الگ دن الگ. انشاءاللہ آپ جہاں بھی ہوں ان سے رابطے میں رہیں، فون کریں، خط لکھ دیں. سب سے اچھا ہے خط و کتابت، خط لکھ کر بھیج دو. اور میرے شیخ فرماتے جواب نہ بھی ہے تو پرواہ نہ کرو، آپ کا کنیکشن لگ گیا. جواب آنا ہے وہ پڑھ لے گا شیخ کافی. ہمارے شیخ بھی ہمیں ہر مہینے یکم کو خط لکھنا ہوتا تھا، ہر مہینے جب یہاں لکھنا. اور جتنے دن لیٹ ہوتے تھے تو روزانہ 4 رکعت نفل پڑھنے ہوتے تھے. اتنے دن لیٹ خط جائے گا اتنے دن 4 رکعت روزانہ. وہ خطوط ہے ہمارے پاس، جواب آئے نا جیسا اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ اپنا کام کریں، کھولے یا نہ کھولے در اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگا.